أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله اور اللہ کریم نے بیان فرمائی مثلا مثال للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے امرأۃ فرعون کی بیوی کی اذ قالت جس وقت کہا رب ابن لی ربی اے میرے رب ابن لی بنا میرے لیے عندک اپنے پاس بیتا فی الجنت ایک گھر جنت میں ونجنی اور مجھے نجات دے من فرعون سے وعملہ اور اس کی کاروائی سے ونجنی اور مجھے نجات دے من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں کافر عورتوں کی اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واحلہ تھا اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واحلہ تھا، ایک ہا کے ساتھ اور ایک عین کے ساتھ۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان دو عورتوں کی نسبت بڑی اونچی تھی۔ ان کے شوہر اللہ کے نبی تھے لیکن ان کا اپنا ایمان نہیں تھا، تو یہ اونچی نسبت بھی کام نہ آئی۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر تم اچھے لوگ ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے اگرچہ نسبت بری ہے۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ فرعون کی بیوی کی مثال کو دیکھ لو، شوہر اس کا کتنا برا تھا، جو کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ یہ اپنے آپ اپنے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس عورت کی استقامت کی مثال ایمان والے مردوں کے لیے بیان فرمائی کہ اے ایمان والے مردوں، اگر دین پر استقامت کی مثال دیکھنا چاہتے ہو، ایک عورت کی مثال اللہ نے بیان کی، اور وہ عورت بھی امرأۃ فرعون کی بیوی ہے اور مصر کی ملکہ عورت، اور ہر وقت سونے میں لدی ہوئی، سونے کے محل میں رہنے والی، اتنی اعلیٰ زندگی دنیا کے اعتبار سے گزارنے والی، اللہ کے دین پر آئی تو کتنی مصیبتیں برداشت کی، لیکن حوصلے والی عورت تھی۔ اس حوصلے کو اللہ نے ایمان والے مردوں کے لیے قیامت تک مثال بنا کر پیش کر دیا۔ اگر تمہیں دین پہ ڈٹنا نہیں آتا تو اس عورت کی مثال سے سمجھ۔ مشہور قول کے مطابق فرعون کی بیوی جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، مصر کا جو بادشاہ گزرا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی حضرت آسیہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ ریان بن ولید جو تھا یہ اس وقت کا بادشاہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت آسیہ کا نسب یوں ہے، آسیہ بنت مزاحم ان کے باپ کا نام ہے، دادا کا نام بن عبید بن ریان بن ولید۔ ریان وہی یوسف علیہ السلام کے زمانے کا مصر کا بادشاہ تھا، اور حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی فرعون سے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کا ذکر روایتوں میں ملتا ہے
ممکن ہے کہ وہ لیپالک بچی اس نے کسی کی لے کر رکھی ہو، وہ لیپالک بچی ہوگی، حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام رکھا یہ حضرت آسیہ نے رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جس وقت پانی سے نکالا تھا، ماں نے صندوق میں ڈال کے چھوڑ دیا، فرعون کے محل سے گزر رہا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا تو پھر کارندوں نے نکالا تھا، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا تھا ہماری اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اسی کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے موسیٰ۔ مو کا معنی پانی ہے اور موسیٰ کا معنی شجر ہے، درخت بھی ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی یہ ہوا پانی سے نکالا ہوا۔ موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا یا پانی اور درختوں کے درمیان سے نکالا ہوا۔ یہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت آسیہ نے رکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کنز العمال کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، ایک ان میں سے حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ، اور ایک روایت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے۔ حضرت آسیہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت مجاہد کی روایت کے مطابق فرعون کو جب پتہ چلا کہ اس کی باندی تھی جس کا نام تھا مشاطہ، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، اس باندی کو اس کے بچوں سمیت بچوں کو الگ الگ اس کے سامنے ڈالا گیا تیل کے کڑاہ کے اندر، اور بالکل بچے سموسہ بن گئے، پکوڑا بن گئے، کوئی پتہ نہ چلا، اتنا ابلتا ہوا تھا۔ پھر اس مشاطہ باندی کو بھی عذاب تو یہ بڑے سخت دیتا تھا، مشاطہ باندی کو بھی اس نے ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ بیوی کا پتہ چلا کہ میری تو بیوی بھی مسلمان ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے۔ ظالم بدبخت آدمی نے حضرت آسیہ کو بلایا، پہلے سونے کا محل جس میں رہتی تھی، بڑے شاہانہ انداز میں حضرت آسیہ چونکہ مصر کی ملکہ تھی، بڑے شاہانہ انداز میں رہتی، بلایا، کہنے لگا تو مجھے رب نہیں مانتی، خدا تو میں ہوں۔ کہنے لگی میں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، موسیٰ کے رب پہ ایمان لا چکی ہوں، تجھے خدا کون مانتا ہے، بھلے تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں اب 1 انچ بھی دین سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ بڑا اس نے لالچ دیا، گھر مکان، کہا دیکھ یہ پروٹوکول ختم ہو جائے گا تیرا، اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے کہا رب کے دین کے لیے جو بھی کرنا ہے میں تیار ہوں۔ ظالم بدبخت کو غصہ آیا، اس نے سارے لوگوں کو جمع کر کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے میدان کے اندر لایا گیا، اور پھر حکم دیا بدبخت نے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ اللہ کے دین کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، برہنہ کی، اور بڑی بڑی کیلیں جو ہیں ان کے جسم پہ لٹا کر بڑی بڑی کیلیں ماری، اور قرآن نے فرعون کا لقب بھی ذل اوتاد فرمایا، بڑی بڑی کیلوں والا، اور یہ کسی کو سزا دیتا تو جسم میں کیلیں ٹھکواتا تھا، بڑی کیلیں، یہی سمجھے سریے جیسی ہوں گی تبھی کیلیں، بڑی کیلوں سے مراد اتنی بڑی یعنی سریے وغیرہ کوئی یہ ٹھکوا دیتا تھا، اور حضرت آسیہ کو بھی یوں برہنہ کر کے حضرت آسیہ کے جسم پہ بڑی بڑی کیلیں مار دی گئی، اور پھر پوچھنے لگا بتا اب بھی تم موسیٰ کے رب ہی کو مانے گی؟ دین کا بڑا مزہ ہے، انسان اگر دین سے محبت ہو جائے رب کے لیے وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے عورت نرم اور نازک، عورت جو ہے مرد سے نازک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کمال کی عورت تھی، جس کے حوصلے کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے،
پھر ظالم بدبخت نے پوچھا بتا مجھ پہ ایمان لاتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں لاتی۔ اب اس نے حکم دیا کرندوں کے سامنے اس کی کھال اتارو۔ انسان کی کھال کیا ہوتی ہے؟ اترتی نہیں ہے، لہو لہان پہلے سے تھی، پورے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ پھر حضرت آسیہ کے جسم پہ مرچیں ڈالی گئی، لیکن حضرت آسیہ نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ میں تیرے دین پہ چل رہی تھی، میرے ساتھ یہ کوئی مجال ہے زبان پہ کوئی شکوہ آیا ہے بھی کون؟ شاہانہ زندگی گزارنے والی مصر کی ملکہ عورت جو بڑے پروٹوکول میں رہتی تھی، سونے سے لدی ہوئی عورت، جس کی ہزاروں سینکڑوں وادیاں، جس کے آگے پیچھے کام کرنے والی، کیا مصر کی اس ملکہ کا شاہانہ انداز، لیکن آج اللہ کے دین کے لیے اس عورت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسی عورت کی مثال بیان کر کے ایمان والے مردوں کو جو جوڑا، اے ایمان والے مردوں تمہیں دین پہ ڈٹنا نہیں آتا، دین کے لیے قربانی دینی نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا میں نے مثال بیان کر دی ایمان والے مردوں کے لیے ایک عورت کی، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ اور اللہ کریم نے اور اللہ نے بیان کی مثلا ایک مثال للذین آمنوا ایمان والے مردوں کے لیے، امرأۃ فرعون کی بیوی کی، اور اس فرعون کا نام تھا ولید بن مسب۔ اذ قالت جس وقت فرمایا حضرت آسیہ نے ربی اے میرے رب ابن لی عندک بنا لے میرے لیے اپنے پاس، اے میرا اللہ میں نے تیری خاطر سونے کا محل چھوڑا، اللہ مجھے اس کے بدلے اپنے جنت میں مجھے گھر عطا فرما۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا لے اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر، ونجنی من فرعون، اور اے اللہ مجھے نجات دے فرعون سے، اللہ بڑا ظالم ہے، اللہ کریم میرے اوپر بڑے ظلم کر دیے اس نے، ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وعملہ اور اس کے کام سے، اللہ میرے ساتھ جو کاروائی کر رہا ہے، اللہ میرے اوپر جو ظلم کر رہا ہے، اللہ مجھے نجات دے، من فرعون وعملہ فرعون اور اس کے کام سے، ونجنی اور مجھے نجات عطا کر، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب